اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے نا، وہ ٹاپک ہماری سوسائٹی کے لحاظ سے بڑا ویلیویبل ٹاپک کہلاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، اور بچوں کی تعلیم، ان کی ایجوکیشن اور ان کی تربیت کے اوپر جو فوکس کرنا ہے نا، وہ سمجھیں کہ ہر پیرنٹس کی زندگی کا ایک بہت بڑا اہم کہلاتا ہے، مقصد کہلاتا ہے۔ برا نہیں مانیے گا کہ آج جو ہماری نیو جنریشن ہے، ایز اے پیرنٹس اگر میں اس پہ تبصرہ کرنے لگوں تو بڑے ہونے کے بعد یا وہ بچے کہ جو سمجھداری کی عمر تک پہنچتے ہیں، یا تو ہم ان کو میڈیا کے اوپر ڈیپینڈنٹ کروا دیتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر ڈیپینڈنٹ کروا دیتے ہیں کہ اب ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے تربیت کرنے کی۔ اب جو تربیت اور جو ایجوکیشن اور جو چیز میڈیا اور سوشل میڈیا سکھائے گا نا، وہی ہمارا بچہ ان چیزوں کو ایڈاپٹ کرتا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا خطرناک قسم کے نتائج نکلنا، اور بہت سارے لوگوں کی فرمائش تھی کہ اس حوالے سے بھی ایک لیکچر ہونا چاہیے کہ بچوں کی تعلیم، تربیت اور یہ کہ ان کا ہم اپنی نیچر کے لحاظ سے مائنڈ کیسے سیٹ کریں گے۔ ناظرین، ماہر نفسیات جو ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ماں باپ چاہیں نا تو بچے کی نیچر بھی چینج کر سکتے ہیں اور بچے کی سائیکالوجی بھی چینج کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ بچہ جب 5 سال تک ہوتا ہے نا، تو 5 سال تک جو ہے نا وہ اپنی ماں کو کاپی کرتا۔ ماں کیا کر رہی ہے، ماں کا رویہ کیسا ہے، ماں کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، ماں کا بیہیویئر کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جو مائیں نیک، پرہیزگار اور نمازی ہوتی ہے نا، تو اس کا ایفیکٹ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی طور پہ بچے کی سائیکالوجی کے اوپر، اس کی نیچر کے اوپر لازمی پڑتا ہے کہ بھائی ظاہر ہے وہ ماں کو ہی دیکھ رہا ہے بچپن سے لے کے، اور پھر جب بڑا ہوا، پھر 3 سال کا ہوا، 4 سال کا ہوا، 5 سال کا ہوا، اس کی جو آبزرویشن کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے نا۔ ہاں، ماں نماز پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، قرآن شریف پڑھ رہی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جتنے اولیاء کرام ہیں ان کی تربیت کرنے والی ہستی کون تھی؟ ان کی اپنی ماں تھی۔ جتنے کامیاب لوگ گزرے اس پوری دنیا کے اندر، ان کو سکسیس دینے والی کون ہے؟ ان کی مائیں ہیں۔ تو ابتدا جو ہے نا، وہ پہلی سیڑھی جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں ناظرین ہمارے معاشرے کے اندر، اور وہ ہے کہ ماں کا رویہ اور ماں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ 5 سال تک یہ ہو گیا۔ اچھا، 6 سال کی عمر سے 12 سال کی عمر تک بچہ اب اپنے باپ کو کاپی کرتا، کیونکہ اب وہ باہر نکلے گا، باپ کے ساتھ جائے گا، اور جو ہے نا وہ مسجد بھی اگر جا رہا ہے تو باپ کے ساتھ جا رہا ہے۔ بالکل ابتدا کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اور کہیں اسکول جا رہا ہے، کوچنگ جا رہا ہے یا ٹیوشن سینٹر جا رہا ہے، تو باپ چھوڑ کے جا رہا ہے، باپ کو دیکھ رہا ہے، باپ کا جو ہے نا وہ ٹاکنگ آف وے دیکھ رہا ہے، وہ اپنے دوستوں سے کس طرح کا رویہ رکھ رہا ہے، وہ آپ جناب سے بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ تو بچہ ایک ایک چیز کو اڈاپٹ کر رہا ہے، بچہ ایک ایک چیز کو کاپی کر رہا ہے کہ میرا باپ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا، کہیں غلط کام تو نہیں کر رہا، کوئی چوری تو نہیں کر رہا، کہیں ڈکیتی تو نہیں کر رہا۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم خود جھوٹ بول رہے ہیں اور بچوں کو بول رہے ہیں بھائی سچ بولا کرو۔ ہم خود بے نمازی ہیں اور بچوں کو بول رہے ہیں نماز پڑھا کرو۔ ہم خود بگڑے ہوئے اور بچوں کو بول رہے ہیں کہ بھائی تم سدھر جاؤ، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ماں باپ کا اثر اولادوں کے اوپر ڈیفینیٹلی آتا۔ تو جب بچہ 5 سال کا ہو جائے تو ماہر نفسیات لوگ کہتے ہیں کہ 12 سال کی عمر تک وہ بچہ اپنے باپ کو کاپی کرتا۔ اب باپ اس کی نظر میں رول ماڈل ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک جو ہے نا وہ تمہیدی گفتگو رکھی ہے کہ بچوں کی تربیت دینے کے اعتبار سے پیرنٹس کا کیا رول اور مطلب کیا ان کا جو ہے نا وہ طرز عمل ہونا چاہیے۔ اسی ضمن میں آج آپ کو انتہائی انٹرسٹڈ واقعہ سنانے لگا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔
यानी जो तरबियत, एक तरबियत हम लोग जानवरों की भी तो करते हैं ना, जैसे छोटा सा कोई तोता ले आते हैं, छोटा सा कोई परिंदा ले आते हैं, छोटा सा कोई जानवर ले आते हैं, हम जो जो चीज उसको लर्न करवाते हैं, जो जो चीज उसको सिखाते हैं, आपने देखा होगा कि जानवर के अंदर भी कैप्चर करने की सलाहियत मौजूद है, एडॉप्ट करने की सलाहियत मौजूद है। वो देखता है कि मैं जिस एनवायरनमेंट में पल रहा और बड़ा हो रहा हूं, वहां के लोग ये चीज मुझे सिखा रहे। यही वजह है कि आपने सोशल मीडिया पे कई ऐसे क्लिप्स देखे होंगे कि माशाल्लाह से जानवर या परिंदे भी जो है ना वो अल्लाह का नाम ले रहे हैं और दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, और ऐसे ऐसे परिंदे आपको मिलेंगे जो बाकायदा सूरह फातिहा भी पढ़ रहे हैं। कितनी मेहनत की गई। तो जब जानवर को हम लर्न करवा सकते हैं, उनको मतलब ट्रेन कर सकते हैं, तो फिर बच्चों की तालीम और तरबियत और उनके ऊपर फोकस रखने का जो हमारा अमल है वो इतना ज़्यादा वीक क्यों हो जाता है। यही वजह है कि वो बच्चे जो है ना उनकी नज़र में अब माँ बाप रोल मॉडल नहीं है, उनके नज़र में जो है ना वो हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस जो है ना वो रोल मॉडल है। तो वाकया जो मैं आपको सुनाने लगूं, आप लोग बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, और ये वाकया आपने पूरा सुनना है, मेरी वीडियो पूरी देखनी है, और आखिर में मुझे इस पर तबसरा भी करना है, और ये वाकया आपको आगे शेयर भी करना है, और उस पर आप तबादला ख्याल भी करें, घर में सबको दिखाएं कि ये वीक पॉइंट है कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे, या हमारे बच्चे जो है ना वो हमारी दी हुई तरबियत के ऊपर अमल नहीं कर पा रहे। ये वीक पॉइंट है। नाज़रीन, हुआ ये कि पुराने जमाने की बात थी, और एक बादशाह ने दूसरे बादशाह को दो परिंदे, बाज एक नायाब परिंदा कहलाता है ना, तो अच्छा बादशाहों के तोहफे भी जाहिर है नायाब होते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड होता है। तो दो बाज परिंदे दिए छोटे से, उनका चाइल्डहुड का ज़माना चल रहा था, बचपन का ज़माना चल रहा था। तो अब जाहिर सी बात है कि जब दो परिंदे और बगैर माँ के हैं, तो उनको जो है ना वो ट्रेनर बुलाया गया कि भाई अब आप इनको ट्रेन करें, इनको उड़ना सिखाना है, इनको बोलना सिखाना है, इनको चलना फिरना सिखाना है, इनको बैठना सिखाना है। पहले ज़माने में इस तरह के लोग होते थे, अब के ज़माने में भी हैं, मगर पहले ज़माने में बादशाहों के दरबार में इस तरह के ट्रेनर्स लोग मौजूद होते थे जो जानवरों को भी ट्रेन किया करते, परिंदों को भी ट्रेन किया करते, और कबूतरों को तो जाहिर है वेल ट्रेन किया जाता था, क्योंकि जो खत वगैरह होते थे वो आपको पता होगा कि वो कबूतरों के जरिए इधर उधर पहुंचाए जाते थे, तो कितना उन पे ज़्यादा स्ट्रगल किया जाता था उनको वेल ट्रेन करने के एतबार से। बहरहाल, तो दो नायाब परिंदे बाज जो हैं वो एक बादशाह ने दूसरे बादशाह को दिए, उसने रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद उसने एक ट्रेनर को बुलाया कि अब आप इसको ट्रेन करो। नाजरीन, आप हैरान होंगे सुन के कि एक परिंदा ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन एक परिंदा हमेशा अपनी शाख के ऊपर बैठा रहता है। सही है। दिन गुजरते रहे, और एक परिंदा देखा कि चंद दिन में वो उड़ने लग गया, वो खुद दाना चुनने लग गया, वो खुद आता था, शाख पे बैठता था, थोड़ी देर बैठता था और उसके बाद उड़ने लग जाता था। वो परिंदा ट्रेनर की जो है ना वो मेहनत की वजह से जो है ना वो जल्दी से उड़ने लग गया, और बहुत जल्दी वो हवाओं की बुलंदियों के ऊपर परवास करने लग गया। लेकिन नाजरीन, दूसरा जो यूनिक पॉइंट है ना इसमें, वो ये है कि वो दूसरा जो परिंदा है ना वो ऐसे ही बैठा हुआ सुस्त और काहिल बन के, वो अपनी शाख के ऊपर बैठा, लाख कोशिश कर दी कि उसको उड़ाया जाए, उड़ ही नहीं रहा, वो तो अपनी जगह से हटता ही नहीं। तो बादशाह ने बोला भाई ट्रेनर चेंज करना चाहिए। ट्रेनर चेंज किया गया, दूसरे आदमी को बुलाया गया, उसको बताया गया, सारी डिटेल एक्सप्लेन की गई, और अगले दिन देखा, बादशाह ने खुद अपनी आंखों से देखा कि अगले दिन वो परिंदा जो अपनी शाख ही के ऊपर बैठा रहता था, वो भी अब हवाओं की बुलंदियों के ऊपर परवास कर रहा। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, यार ये क्या चक्कर है। और ये जो एक माहिर जो था वो उसने ट्रेन किया, वो नहीं उड़ा सका, इसने तो भाई अगले दिन इस परिंदे को उड़ा दिया। बादशाह बड़ा खुश हुआ
کہ یار یہ راز کیا ہے. اس کو سامنے بلایا, بھائی راز بتا دو کیا ہے, کیونکہ واقعہ بڑا انوکھا ہے کہ ایک پرندہ اڑ گیا تو ایک پرندہ نہیں اڑ رہا تھا, تم نے اس کو 24 آورز میں جو ہے نا وہ ہواؤں کی بلندیوں تک پہنچا دیا. راز کیا ہے ناظرین, وہ راز سنیے گا جو راز ہے, اور واقعی میں یہ راز ہے کہ ہمارے بچے آگے بڑھ کیوں نہیں پڑھ پا رہے. اور وہ راز یہ ہے, کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت, وہ دوسرا پرندہ جس شاخ کے اوپر بیٹھا کرتا تھا نا, کل وہ شاخ میں نے کاٹ دی. سمجھے آپ میری اس بات کو, وہ شاخ میں نے کاٹ دی. تو بچوں کو اگر آگے بڑھانا ہے تو کمفرٹ زون سے نکالنا پڑے گا, محنت کروانی پڑے گی ان کو, ان کے پیچھے لگنا پڑے گا, اور ان کو اسٹرگل کرنے کے لیے بچپن سے عادی بنانا پڑے گا. ہماری مائیں, ہمارے جتنے جو ہے نا وہ میل پرسن ہیں یا فیمیل پرسن ہیں, ماں باپ ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, بچوں کو اتنا سینسٹیو بنا دیا, بھئی یہ نہیں کھانا, اور یہ کھاؤ گے, بچہ بولتا ہے نہیں یہ نہیں کھاؤں گا, اس کے لیے لے کر آ رہے ہوں. یعنی جو فرمائش کسی ماہر آدمی نے بولا نا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں نا تو اس کی ہر فرمائش کو پوری کرنے لگ جائیں, بچہ بگڑ جائے گا. بچپن سے ایک بچہ جب محنت کرنے کا عادی بن جائے اور اس کو آپ اس کے کمفرٹ زون سے نکال دیں کہ ہر وقت پڑے رہنا, ہر وقت سوتے رہنا, ہر وقت موبائل میں لگے رہنا, ہر وقت جو ہے نا سوشل میڈیا کی چیزوں میں انوالو رہنا, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار بچے پروگریس کر رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں, حالانکہ یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. میرا بچہ میرے موبائل میں وائی فائی کے ذریعے کیا کیا دیکھ رہا ہے, کیا یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ اگر میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کروں ناظرین, تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والوں, ترجمہ ٹرانسلیشن, اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. کیا قیامت کے دن صرف میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, میرے گھر والوں کی یا میری اولادوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا کہ بھئی خالی تم نمازیں پڑھ لیتے, اپنے بچوں کو بھی سکھاتے تو وہ بھی سدھر جاتے یا نماز پڑھنے لگ جاتے, تم نے صرف ان کو کمفرٹ زون میں رکھا, جو چیز وہ مانگتے رہے تم ان کو دیتے رہے, اور اس کی وجہ سے تمہاری اولادیں تمہاری نظروں کے سامنے جو ہے نا وہ گناہوں کے اندر انوالو ہوتی رہیں, مگر تمہارا دل نہیں جلتا تھا. ناظرین ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور ان کو اینی ٹائم کمفرٹ زون میں رکھنا, ناجائز طریقے کے اکارڈنگ میں بات کر رہا ہوں, کہیں یہ قیامت کے دن ہمارے لیے جو ہے نا وہ رسوائی کا یا عذاب کا سبب نہ بن جائے. اس لیے کوشش کریں, میں تو اپنے تمام لیکچرز میں یہ بولتا ہوں کہ بچہ جب بڑا ہو جائے نا اس کو محنت کا عادی بنائیں, اپنے ساتھ کام میں لگوائیں, ایک جگہ پڑے نہیں رہنا تھا. کیونکہ بچہ جب ایک جگہ پڑا رہتا ہے نا یا موبائل میں جب ہر وقت لگا رہتا ہے تو پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ اس کی آئی سائٹ ویک ہو جائے گی. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے دماغ کمزور ہو جائے گا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, اپڈیٹ کرنے کی صلاحیت, یہ سب ختم ہو جائے. اور آگے کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی جو فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جسمانی گروتھ رکے گی, بچے میں چھڑچھڑا پن آ جائے گا. پھر آپ آگے چل کے جب آپ اس سے موبائل لینا چاہتے بھی ہیں نا, یا آپ اس سے ٹیبلٹ لینا چاہتے ہیں, یا آپ اس کو چاہتے ہیں کہ بھئی یہ سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو ختم کر دے اور اس سے بلونگ ختم کر دے, تو ناظرین یہ ہو ہی نہیں سکتا. پرانے زمانے کے بڑے بزرگ ایک بات کہہ کے چلے گا, اگرچہ اس پہ تبصرہ بہت لمبا ہو سکتا ہے لیکن میں اس کا پارٹ 2 ضرور بناؤں گا آگے چل کے اس لیکچر کا. پرانے زمانے کے بڑے بزرگ کہہ کے چلے گئے کہ جب ہم کوئی پودا لگاتے ہیں نا تو وہ پودا نرم و نازک ہوتا, آپ اس کو جس طرح چاہیں موو کر سکتے. چھوٹا سا پودا, اس کی لکڑیوں کو, اس کی شاخوں کو آپ جس طرح چاہیں موو کر سکتے. لیکن ناظرین جب وہ پودا بڑا ہو کے درخت بن جاؤ, تنا کی صورت اختیار کر جاؤ, تو جب آپ اسے کہیں موو کرنا چاہیں گے نا تو موو نہیں کریں گے, توڑ دیں گے. یہی مثال دی گئی ہے اولادوں کے حوالے سے. آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں نا, جمعے کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں, بچوں کو ساتھ لے کے آنا, سکھا کے لے کے آنا, ان کو ٹرین کر کے لے کے آنا, اور سائڈ میں کھڑا کر دیں, اپنی نظروں کے سامنے وضو بنوائیں. آپ یقین مانیں میں کوئی جو ہے نا وہ انوکھی بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے وہی بات آپ کو میں بولنے لگا ہوں جو میں نے اپنے علماء کرام سے سیکھی.
کیونکہ میں تو ظاہر ہے علماء کے قدموں میں بیٹھنے والا انسان ہوں، ان سے سیکھتا ہوں، ان سے میں نے پڑھا ہے، اور جو کچھ میں نے ان سے مطلب ٹریننگ لی ہے وہ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ بچوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اور بچوں کو ایسا فیل ہو کہ میرا بیسٹ فرینڈ میری ماں ہے اور میرا باپ ہے، اور اس کے لیے بڑے ہو کے کوشش نہیں کرنی، جوانی میں کوشش نہیں کرنی، یہ آپ کو بچپن سے ہی کوشش کرنی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ لیکچر اور میری یہ ویڈیو تربیت کے حوالے سے اگر سمجھ میں آتی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل حسان امتیاز ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اس پہ تبادلہ خیال بھی کریں کہ ہاں بھئی یہ دیکھیں انہوں نے یہ چیز سمجھائی، ہمیں اسی کے مطابق عمل کرنا۔ تو انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے کہ ہمارے بچوں کے اندر اب امپروومنٹ آ رہی ہے اور چڑچڑاپن ان میں ختم ہو رہا ہے، اب ہمارے بچے بات میں، لیکن ابتدا سے ہی کوشش کرنی اور اپنے ساتھ لگا کے رکھنا۔ تو میرے چینل حسان امتیاز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو اویلیبل ہوتی رہے۔